السلام علیکم دوستوں. یونائٹڈ کنگڈم میں نسلی فسادات ہو رہے ہیں. اس کی تفصیل ہو سکتا ہے آپ تک موجود ہو یا نہ ہو، مگر میں یہاں سوال کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ 3 بچیوں کا بہیمانہ قتل کیا ایک غیر سفید فام سیاہ فام کہنا چاہیے نوجوان نے، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل آیا سفید فاموں کی طرف سے، اور سفید فاموں کی زیادتی اور ظلم کہہ لیں، نعرے بازی کہہ لیں، جلاؤ گھراؤ کہہ لیں، اس کے نتیجے میں مسلمان یا جو کہ پناہ گزین ہیں یا امیگرینٹ ہیں انہوں نے بھی رد عمل دیا. یہ تو بڑی ایک عموماً سی بات ہو گئی، مگر میں ایک نقطہ ہی اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج سے مہینے بھر پہلے یہی یو کے جو تھا اس میں مظاہرے ہو رہے تھے، اس میں جلسے ہو رہے تھے. وہ مظاہرے اور جلسے جو تھے فلسطینیوں کی حمایت میں تھے. پورا یو کے جو تھا، چاہے وہ سفید فام ہو، سیاہ فام ہو، براؤن ہو، پاکستانی، انڈین، سارے جو یو کے لوگ تھے وہ ساتھ تھے. کس لیے؟ کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. پھر یہ رد عمل ایسا آیا ہے کہ سوچنے کی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا؟ کسی نے پیسے خرچ نہیں کیے ہوں گے؟ دنیا کے جو دولت ترین لوگ، متمول ترین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سوچیے آپ. تو کیا پیسہ نہیں چلایا گیا ہوگا ان فسادات کے پیچھے؟ مجھے یقین ہے کہ پیسہ چلایا گیا ہے تاکہ توجہ فلسطین سے ہٹے. ایک تو نقطہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن معاشروں میں ڈائیورسٹی بڑھ جاتی ہے، یعنی مختلف ایتھنیسٹی زیادہ ہو جاتی ہیں، جب وہاں معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ان ایتھنیسٹی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے. یو کے جو ہے وہ اوریجنلی جو ہے وہ سفید فام ملک ہے. وہاں مزدوروں کی ضرورت رہی، ڈاکٹروں کی ضرورت رہی، اور مختلف پیشے کے لوگوں کی ضرورت رہی. تو انہوں نے جیسے مغرب میں ہو رہا ہے، انہوں نے لوگ امپورٹ کیے، امیگریٹ کیے، ٹھیک ہے نا. ان کو نیشنلٹی دی گئی ہے، ان کو امیگریشن دیا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ڈیموگرافی بدل گئی ہے. یو کے جو کہ کسی زمانے میں 100% سفید فام تھا، اب جو ہے وہ سمجھ لیں 75% سفید فام رہ گیا ہے. 25% جو لوگ ہیں وہ نان وائٹ ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایشینز کی ہے، جو تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 10 سے 12% ہیں. ان 10 سے 12% میں 4% جو ہے پاکستانی ہیں یو کے کی پوری آبادی کے، جو ایک بڑی تعداد ہے. اور اسی طریقے سے سیاہ فام جو ہے وہ 5% بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو جو مختلف اکائیاں ہیں وہ متصادم ہو جاتی ہیں. تو یہ یو کے کا معاشرہ یقیناً اس طرف بڑھ رہا ہے. ہمارے جو مسلمان ہیں اور پاکستانی، خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان چھوڑ کر یو کے گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے. کیوں گئے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے. ہم اس لیے چھوڑ کر گئے کہ ہم وہاں پر بہتر زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، مغربی ممالک، انہوں نے اپنی زندگی بڑی پرسکون بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پر زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں. ان آسائشوں کو اویل کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر، کہ جہاں پر ہم نے فسادات، نسل پرستی، نفرتیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور کراچی کے لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں پاکستان میں، جو بانیان پاکستان ہیں، اور ان کی آبادی بھی 4% سے 7% ہے. مگر انہوں نے کوٹا سسٹم، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری اپنے خلاف جو دیکھی ہے. اب جب آپ یو کے آتے ہیں تو جب آپ کی تعداد پھر اس طرح بڑھ جاتی ہے تو یہاں کا مقامی بھی یہ ری ایکشن دے سکتا ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا. تو اب یہ آپ بانی یو کے تو نہیں ہے، آپ بانی کینیڈا تو نہیں ہے، بانی امریکہ تو نہیں ہے. پاکستان آپ نے ضرور بنایا تھا، مگر یہاں پر بنے بنائے ملکوں میں آئے ہیں، تو ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں ایسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی مقامی جو سمجھ لیں روایات ہیں، مقامی جو کلچر ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں. ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنا ثقافت چھوڑ دیجیے، اپنے دین چھوڑ دیجیے. مگر جیسے آپ انڈیا آئے، عرب سے آئے، عرب سے جب آپ انڈیا آئے تو آپ انڈیا میں رچ بس گئے. فارس میں آئے تو رچ بس گئے. اسلام افریقہ میں رچ بس گیا. تو ایسے ہی مسلمان اور اسلام کو کینیڈا، امریکہ اور یو کے میں رچنا اور بسنا ہوگا. جب آپ
انڈیا میں آئے ہیں تو آپ وہ عربوں والا لباس نہیں پہنتے، آپ نے انڈیا کا لباس پہنا. جب آپ فارس میں آئے تو فارس کا لباس پہنا. اب آپ کو یو کے میں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں ان کا لباس ضبطاً کرنا ہوگا. ان کے جو کلچرل چیزیں ہیں جو اسلام سے متصادم نہیں ہیں ان کو اپنانا ہوگا. ان پڑوسیوں کو دوست بنانا ہوگا، ان کی زبان سیکھنی ہوگی، ان کے ایکسنٹ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ وہاں کامیاب رہنا چاہتے ہیں. ورنہ اسپین کی تاریخ آپ کو یاد ہے، اسپین کے اندر مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، حکومت میں تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی نسل کشی کی گئی اور جو بچ گئے تھے ان کا فورسڈ کنورژن کیا گیا کرسچینٹی کی طرف. تو اگر ہمارے جو مسلمان اور پاکستانی جو دوست ہیں وہ یو کے، یورپ، کینیڈا، امریکہ میں اگر عقل مندی کے ساتھ نہیں چلیں گے، تصادم کریں گے، تو اس کے نتائج جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اچھے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.